بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. آج ہم لیاقت علی خان دا فرسٹ چیپٹر آف یور بک کے اس کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے اینڈ دیٹ از دا ڈیفیکلٹی آف پاکستانی پیپل. مینس کہ اس میں آپ یہ چیک آپ اس میں اس چیز پر غور کریں گے یا وی ول تھرو لائٹ آن کہ جب پاکستان بنا تھا تو لوگوں کو کون سے چیلنجز فیس کرنا پڑے تھے. ڈسکرائب دا ڈیفیکلٹیز فیس بائی دا پیپل ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے کہ انڈیپینڈنس کے وقت کون سے پرابلمس فیس کرنے پڑے. دا مسلمس آف سب کانٹیننٹ انڈیا ہیڈ ٹو فیس گریٹ ہارڈشپس وین دے مائگریٹڈ ٹو دا نیو بورن اسٹیٹ پاکستان. کہ یہ بات کہ وہ جب نئی تخلیق شدہ پاکستان کی قوم کی طرف سارے مسلمان کنٹری کی طرف پاکستان مسلمس موو کر رہے تھے تو دے ہیڈ ٹو فیس مینی پرابلمس. ڈیفینیٹلی جو پرابلمس آپ کہہ لیں کہ دیور ایٹ پرسنل لیولس اینڈ دیور ایٹ کلیکٹیو لیولس. ٹھیک ہے. پاکستان واز اے نیو بورن ڈیموکریسی. پاکستان ایک نئی جمہوریت تھی. اٹ واز اے اسٹیٹ وداؤٹ اینی اکنامک ریسورس. ٹھیک ہے. پاکستان میں کوئی معاشی وسائل نہیں تھے کیونکہ جو ڈویژن ہوئی تھی اس میں بھی تھوڑی سی انہوں نے امبیزلمنٹ کر لی تھی یا آپ کہہ لیں خود بدھ کر لیا تھا. تھوڑا سا ریسورسز کا انہوں نے کی طرف پرابلم کریٹ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد جب ایک نیا آپ کنٹری بنا رہے ہو تو وہ تو بالکل نیو ہے. دیر از نو کیپٹل آف دی کنٹری. دیر واز نو اسکل مین پاور ٹو رن دا کنٹری. ڈیفینیٹلی بیوروکریسی نہیں ہے تو آپ کے اس وقت آپ کے پاس ڈیوائڈیڈ بیوروکریسی یا سارے سسٹم کو رن کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں. دیر واز نو انڈسٹریز بھی نہیں ہیں, فیکٹریز بھی نہیں ہیں. دیر واز نو آرمی ٹو سیف گارڈ اٹس بارڈر. پھر اس کے بعد آرمی بھی نہیں ہے کہ یہ ساری آرمی بیوروکریسی انڈسٹری یہ سارے ملٹیپل یو کین سے کہ انفراسٹرکچرز ہیں جو کہ ایک کنٹری کو ایک سوسائٹی کو سکسیزفلی رن کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. دا ایڈمنسٹریٹو مشینری ہیڈ ٹو بی بلڈ فرام دا اسکریچ. فرام دا اسکریچ مین بہت ابتدا سے, سارا کچھ ابتدا سے بنانا تھا. دا نیو بورن اسٹیٹ ہیڈ ٹو ریہیبلیٹیٹ 7 ملین ہوم لیس ریفیوجیز. 7 ملین ہوم لیس جو پناہ گزین تھے ان کو آپ نے ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا, ان کو آپ نے اپنے اندر ضم کرنا تھا, ان کو گھر وغیرہ سب کچھ دے کر آپ نے ان کو آرگنائز کرنا تھا. دا ریفیوجی اب نیکسٹ ٹائم پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی پرسنل لیول پر جو انڈیویجول لیول پر جو پرابلمس تھے. دا ریفیوجیز ور وداؤٹ ہومز اینڈ بلانگنگس. گھر بار کچھ نہیں تھا. دے سیٹلڈ ان کیمپس. موسٹ آف دیم ہیڈ لاسٹ دیئر ریلیٹیوز اینڈ ڈیئر ونس ڈیورنگ دا پروسیس آف امیگریشن. دا مسلمس آف دی انڈیا had to travel to Pakistan in state of danger and uncertainty. کہ جب وہ پاکستان آ رہے تھے تو وہ بہت خطرے اور انسرٹینٹی میں آ رہے تھے. خطرہ یہ تھا کہ ڈیفینیٹلی وہ ایسے وار تھی, فائٹ تھی, کوئی بھی ان پر اٹیک کر سکتا تھا, ان کو ان کے قافلے کو ختم کیا جا سکتا تھا. انسرٹینٹی یہ تھی کہ اگر وہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو واٹ وڈ بی نیکسٹ, کہاں رہیں گے, کہاں کھائیں گے, کیا ان کا سسٹم ہوگا. یہ ساری چیزیں ان کے لیے خوف اور پرابلمس کا اضافہ کر رہی تھیں. دیور اب وہ جو ہے ڈینجر کا پھر بات بتا رہے ہیں. دیور اٹیکڈ وونڈیڈ اینڈ کلڈ آن دیئر وے ٹو پاکستان بائی ملیٹنٹ ہندوز اینڈ سکھس. ٹھیک ہے کہ ان کو وہ اٹیک کیا جاتا تھا, مار دیا جاتا تھا. دا اولڈ مین ویمن اینڈ چلڈرن ور میسیکرڈ. کہ اولڈ ویمن اینڈ بچے اور عورتیں ان کو مار دیا جاتا تھا سب کو. مینس کہ جنرلی لا ہے نا, بوڑھوں کو, بچوں کو اور خواتین کو نہیں کچھ کرنا. بٹ دیر واز نو لا, دیر واز نو morality in that time. Young girls and women were raped and put to a great disgrace. The innocent children were stabbed to death mercilessly. Means that there was blood everywhere. The Muslims of India reached Pakistan after marching through the river of the blood and fire. کہ آگ اور خون کے دریا سے وہ اس کو پار کر کے وہ پہنچے تھے. Definitely through great sacrifices. The brave Muslims faced all these hardships and trials with courage and determination. کہ بڑی بہادری سے اور حوصلہ افزائی سے انہوں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی. Why? Because they had the you can say کہ ایک strong feelings تھی, ایک positive direction تھی ان کی لائف میں کہ we will go to Pakistan and that would be our homeland and that would be our country named God in the name of whatever their beliefs were, ideology were, religious, political and social factors. They defeated the forces of cruelty and barbarity with the sole aim of getting a separate country.
ٹھیک ہے. ساری مشکلوں نے انہوں نے اسی خوشی سے کیا کہ ہمارا الگ وطن ہو جائے گا. ان دس سیپریٹ کنٹری. اب آگے وٹ دے تھنکنگ, یا ان کی کیا امیدیں تھیں, خواہشیں تھیں. دے وانٹیڈ ٹو لیو اکارڈنگ ٹو دیئر فیتھ, کلچر اینڈ کریڈ. انہوں نے یہ سوچا, ان کی جو تمنا تھی یا ان کی یہ آپ کہہ لیں اسپائریشن تھی کہ دے ول لیو اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن, کہ اپنی مرضی سے عبادت کریں گے, اپنے کلچر کو پروموٹ کریں گے, کہ جو لائف سٹائل رہن سہن وہ اپنانا چاہیں گے وہ اپنائیں گے. اینڈ کریڈ, کہ جو ان کا ایمان ہوگا اس کے اکارڈنگلی, مطلب اپنا سوشل سسٹم, اپنا کلچرل ویلیوز اور اپنا اکنامک سسٹم, یہ جو بنیاد تھی ان کی لڑائی کی, وہ سوچ رہے تھے کہ اپنے کنٹری میں جا کے سب کچھ امپلیمنٹ کریں گے. لیاقت علی خان پوائنٹس ٹو دا امریکنز دیٹ دا مسلمز آف پاکستان ور یونائٹیڈ ٹو سیف گارڈ دیئر آئیڈیالوجی, کہ سارے مسلمان اپنی آئیڈیالوجی کی حفاظت کے لیے اکٹھے تھے. دیر آر نو کانفلکٹس اینڈ ڈفرینسز امانگ دیم سو فار ایز دیئر نیشنل ایمز آر کنسرن, کہ جہاں تک ان کی قومی مفادات کا یا قومی نقطہ نظر کا تعلق ہے, دے وہ اکٹھے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے ان میں. دے آر ویری بریو اینڈ آر اگینسٹ آل کائنڈس آف کرویلٹی اینڈ انجسٹس. ہر طرح کے ناانصافی اور ظلم کے وہ خلاف کھڑے ہوں گے. دے آر ڈیموکریٹک ان دیئر آؤٹ لک, کہ ان کی جو سوچ ہے وہ جمہوری ہے, وہ جمہوری اقدار کو فروغ دینے کا سوچ رہے ہیں. اٹ از ڈیو ٹو دیز اسٹرلنگ کوانٹیٹیز دیٹ دے فیسڈ آل دا ہارڈ شپ which they experienced at the time of their independence. Sterling means چمکدار, چمکتی, شاندار. یہ وہ ان کی شاندار خصوصیات یا صفات کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ساری مشکلات کو بڑے آرام سے اور صبر سے فیس کیا. تو کلاس یہ تھا آج کا آپ کا آج کا لیکچر.